السلام علیکم ایوری ون. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے پچھلے لیکچرز میں لاسٹ ویک کے اس میں ہم لوگوں نے آن ڈسٹرائنگ بکس کا سارا ٹیکسٹ پڑھ لیا تھا. 3 آلموسٹ لیکچرز میں ہم لوگوں نے اس کا ٹیکسٹ کور کیا. آج کے لیکچر میں ہم لوگ اس کی ایکسرسائز سولو کریں گے ایز یوزول، جس طرح ہم لوگ پچھلے چیپٹرز کی کرتے ہیں. پہلے یہ جو ایکسرسائز کے لاسٹ پہ ہوتے ہیں سینونیمز، ڈیفیکلٹ ورڈز، ان کے میننگز، ساتھ سینونیمز لکھے ہوئے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کا میننگ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہی کویسچن آنسرز ڈسکس کریں گے. سو لیٹ اسٹارٹ. ویٹیکر المینک یہ ایک رسالہ ہے جس کا جو ہے وہ پرانا ایڈیشن جو تھے انہوں نے جو بھیجے تھے، کہنے کہ ایک اٹس سارٹ آف بک ہے، ٹھیک ہے. انڈائجسٹیبل، ٹھیک ہے. بے کیف یعنی کہ نا ہضم ہونے والا، مشکل. ریلٹنٹ نا رضامند. سارٹ آؤٹ چھانٹنا. شیڈو آف دا روپ پھانسی. ایوکٹ چھٹکارا حاصل کرنا. ایکومولیٹ جمع ہونا. کچن رینج چولہا. کنزیوم دیم جلانا. سینونیمز میں نہیں بول رہی کیونکہ آپ کی بک پہ سینونیمز آگے لکھے ہوئے ہیں، صرف آپ لوگ ان کے جو میننگز ہیں وہ پڑھیں. گرائنٹ پتھر. کنسائن سپرد کرنا. کولڈ نیپ ان دا ایئر سرد ہوا. سویگ لوٹ کا مال. انویسٹیگیشن تلاشی. فرٹیو پوشیدہ. سویلز بھنور. آٹومیٹکلی یعنی کہ نہ چاہتے ہوئے جبلی طور پر. ریومینیشن سوچ بچار. انکنسرن لا تعلقی. پیڈسٹرین پیدل چلنے والا. ٹریمپ آوارہ گرد. میڈ سٹیپ یعنی کہ نپے تلے قدم. گرف سریننگ لاف یعنی کہ طنز والی ہنسی. ٹیل دیٹ ٹو دا میرینز یہ کسی اور کو سناؤ. سٹریڈ چلتا رہا. کوائلنگ پسپا ہوتا رہا. ایگنی قرب اذیت. ریزولیوٹ پرزم. ہیو آہ. اوز مٹی. فورلون اکیلا. سلائم کیچڑ. اوپیک اندھیرا. ٹھیک ہے. اب آگے ہیں اس کے کویسچن آنسر، وہ دیکھ لیتے ہیں. یہ تھے مشکل میننگز. تو کویسچن آنسرز کیونکہ آپ لوگوں کے کنسرن بک سے کرنا ہوتے ہیں تو ہم لوگ وہیں سے پڑھتے ہیں میرے خیال سے. چلیں جی، اب یہ ہے آپ لوگوں کے کویسچن آنسر، ٹھیک ہے. تو چلیں جی دیکھیں کویسچن نمبر 1. ٹرانسلیشن آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے بریفلی، تو کویسچن آنسر ڈسکس کرنا کوئی جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ. چلیں جی کویسچن نمبر 1. ون سارٹ آف بکس ور پریزنٹڈ بائی دا برٹش پبلک ٹو سولجر. جو برٹش سولجر تھے، یعنی کہ برطانوی جو سولجرز تھے، ان کو عوام نے کس طرح کی کتب بھیجی تھی. یہ جو ٹیکسٹ کی ہماری پہلی 3-4 لائنیں اس میں اس کا آنسر ہے. موسٹ آف دا بک سینٹ ٹو ٹروپس ور آرڈنری اینڈ سوٹیبل. جو فوجیوں کو کتابیں بھیجی گی وہ کچھ غیر معمولی اور کچھ موضوع تھی. بٹ سم پیپل سینٹ دیم اوڈ تھنگس. لیکن کچھ لوگوں نے کچھ عجیب چیزیں بھیجی. سم سینٹ دیم میگزینس. کچھ نے ان کو میگزینس بھیجے 20 ایئرز اولڈ جو کہ 20 سال پرانے تھے. سم سینٹ دیم گائیڈس ٹو دا لیک ڈسٹرکٹ. اور کچھ نے کیا کیا، لیک ڈسٹرکٹ سے متعلق ضروری معلومات پر مبنی کوئی گائیڈز بھیجی. اینڈ سم سینٹ دیم بیک نمبر آف ویٹیکل المینکس. بیک نمبر آف یعنی کہ پرانے ایڈیشن. تو کسی نے ویٹیکل المینک کے پرانے ایڈیشن بھیج دیے. کویسچن نمبر 2. واز اٹ انٹرسٹ ان سولجر دیٹ پروموٹڈ پیپلز ایکشن اور واز اٹ ود وش ٹو گیٹ رائڈ آف یوز لیس بک. کیا سپاہیوں میں یہ لوگوں کی دلچسپی تھی جو انہوں نے اس کتب بھیجی کہ یا وہ بیکار کتابوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے. پیپل ہیڈ نو انٹرسٹ ان ٹروپس. ان کو فوجیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. دے سینٹ دیم بکس ایز گفٹ ناٹ بیکاز دے لوڈ دیم. انہوں نے انہیں تحفے انہوں نے سپاہیوں کو تحائف اس لیے نہیں بھیجے کہ ان سے محبت کرتے تھے یا ان سے پیار کرتے تھے، بٹ بیکاز دے وانٹیڈ ٹو گیٹ رائڈ آف دیئر ورتھ لیس بک. لیکن وہ اپنی جو بیکار کتابیں تھیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے. دیٹس وائی دا بک سینٹ ٹو دا ٹروپس ور اوڈ اینڈ ابزروڈ. تاہم جو کتابیں تھیں وہ کچھ عجیب کتابیں ان کو بھیجی گئی، مضحکہ خیز. ابزرڈ ہوتا ہے مضحکہ خیز. کویسچن نمبر 3. وائی شوڈ دا بیڈ بکس بی ڈسٹرائڈ. جو تھی ناکارہ کتابیں ہوتی ہیں ان کو کیوں جو ہے وہ تباہ کر دینا چاہیے یا ختم کر دینا چاہیے. اٹ از ناٹ وائز ٹو کیپ دا بیڈ بکس. دے شوڈ بی ڈسٹرائڈ. یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ جو بری کتابیں ہیں ان کو اپنے پاس رکھنا. دے شوڈ بی ڈسٹرائڈ. ان کو ختم کر دینا چاہیے. دیر آر سم بینیفٹس آف ڈسٹرائنگ یوز لیس بکس. جو ہے وہ کچھ فائدے بھی ہیں
جو بیکار کتابیں ہیں ان کو ختم کرنے کی. فرسٹ اٹ میکس روم فار دا گڈ اینڈ نیو بکس. پہلا تو یہ ہے کہ جو ہے کمرہ نیا بنا لیا جاتا ہے اور اس میں کچھ اچھی کتابیں رکھنے کی جگہ مل جاتی ہے. سیکنڈ اٹ سیو ونس خائر فرام دا ٹربل آف سارٹنگ دیم آؤٹ اینڈ اسٹورنگ دیم. اور دوسرا یہ کہ جو آنے والی کمنگ جنریشن جو وارث ہوتے ہیں انہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کے ذخیرے کو صاف کرنے کی زحمت نہیں کرنا پڑتی. وائی از اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈسٹرائے بکس. کتابوں کو تلف کرنا مشکل کیوں ہے؟ یوزلی اٹ از ناٹ ایزی ٹو ڈسٹرائے بک. عام طور پر کتابوں کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اٹ از ہارڈ ٹو برن. بہت مشکل ہے ان کو جلانا. دا اونلی وے ٹو برن اے بک از ٹو برن اٹ لیف بائی لیف, لیف آفٹر لیف. صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے کتابوں کو جلانے کا جو ہے لیف بائی لیف, یعنی کہ ایک ایک ورک بائی ورک. ون میں تھرو دیم ان ٹو دا ریور. اور یا پھر ان کو یہ ہے کہ دریا میں پھینک دیا جائے. بٹ ایون دس میں ناٹ بیزی. اور یہ بھی حتیٰ کہ آسان نہیں ہے. وہ could the author not burn the unwanted books. آتھر جو تھا وہ اپنی ناپسندیدہ کتابوں کو جلا کیوں نہ سکا. The author could not burn the unwanted books because he had a small kitchen. اس کا جو تھا وہ ایک چھوٹا کچن تھا. He could not burn them on the gas cooker or in a small steady fire. اس نے کیا کیا, اس کو نہ تو گیس کوکر میں جلا سکتا تھا اور نہ ہی کسی چھوٹی سے مطالعہ گاہ کی آگ پر جلا سکا. ٹھیک ہے. For him the only way to burn a book was to burn it leaf after leaf. اس کے پاس صرف ایک ذریعہ تھا کہ وہ ایک ایک ورک کر کے اس کو جلا سکے. And it was not quite easy. جو کہ وہ بہت آسان نہیں تھا. Question number 6. How did the writer decide to get rid of his books? The writer wanted neither to send the useless book to troops nor to burn them. جو رائٹر تھا اس نے نہ تو وہ فوجیوں کو بھیجنا چاہیے بیکار کتابیں اور نہ ہی اس کو جلا سکا. Therefore he decided to throw them into the river. تو اس نے کیا کیا, فیصلہ کیا کہ وہ ان کو کس دریا میں پھینکے گا. He stuffed his book into a sack. اس نے اپنی جو کتابیں تھیں ان کو ٹھونسا ایک بوری میں. Put it on his shoulder. اپنے کندھے پر رکھا. And went out to throw them into the river. اور چلا گیا اس کو دریا میں پھینکنے کے لیے. Question number 7. Describe the author's midnight venture to throw the books in the river and the suspicious which his action very likely to arouse. مصنف کی دریا میں کتب پھینکنے کی آدھی رات کی جو مہم تھی اس کو مصنف کے اس کام کو ابھرنے والی جو شک و شبہات تھے وہ بیان کرے جو رائٹر کے ذہن میں خود اس کے اپنے ذہن میں آ رہے تھے. It was midnight. The writer passed by a policeman. یہ آدھی رات کا وقت تھا. The writer passed by a policeman. وہ ایک پولیس والے کے پاس سے گزرا. He thought that the police might take him for a thief. اس نے سوچا کہ پولیس والا اسے چور سمجھ سکتا ہے. Then he reached the river. تب وہ دریا پر پہنچا. There he thought that he might be arrested as a baby killer. تو وہاں پہ اس نے یہ خیال کیا کہ شاید وہ ایک بچے کا قاتل سمجھ کر گرفتار نہ کیا جائے. But finally he threw the sack of book into the river. لیکن آخر پر اس نے کیا کیا, جو کتابوں والی بوری تھی اس کو دریا میں پھینک دیا. How did the writer muster up courage at last to fling the book into the river? مصنف نے کتاب دریا میں پھینکنے کے لیے آخر کا حوصلہ کیسے اکٹھا کیا. When the writer was throwing the sack into the river, جب رائٹر پوری دریا میں پھینک رہا تھا, he thought that he might be arrested as a baby killer. وہ سوچ رہا تھا کہ وہ ہو سکتا ہے ایک بچے کا قاتل سمجھ کر گرفتار کیا جائے. But then he thought if he did not throw the sack, he would not be able to walk with his head erect. لیکن پھر اس نے سوچا کہ اگر اس نے بوری نہ پھینکی تو اپنا سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہے گا. Therefore he threw the sack into the river. تاہم اس نے کیا کیا, جو بوری تھی اس کو دریا میں پھینک دیا. Last question 9. Did the writer come to have a feeling for those books once he had got rid of them? کیا مصنف کو ان کتابوں سے ہمدردی پیدا ہوئی جن سے کبھی اس نے نجات حاصل کی تھی. The writer felt a bit sad for the books. رائٹر جو تھا وہ تھوڑا سا اداس تھا کتابوں کے لیے. He thought that the innocent books. وہ سوچتا تھا معصوم کتابیں would be lying at the cold dark bottom of the river. اس نے سوچا کہ جو معصوم کتابیں تھیں دریا کی ٹھنڈی تاریک تہہ میں پڑی ہوں گی. They would lie there lonely and forgotten forever. وہ ہمیشہ وہاں تنہا پڑی رہیں گی اور forgotten یعنی کہ فراموش کر دی جائیں گی یا بھلا دی جائیں گی. He thought that with the passage of time. اس نے سوچا کہ وقت کے ساتھ ساتھ they would be covered with mud. تو کیا ہوگا, وہ کیچڑ کے ساتھ ڈھکی جائیں گی. تو یہ تھا اس کی
ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक से क्वेश्चन आंसर. अब क्वेश्चन आंसर को रीड आउट करने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि एज इट इज़ जिस सीक्वल से स्टोरी चलती है उसी सीक्वल से क्वेश्चन आंसर डिस्कस होते हैं. मुश्किल नहीं है, तो डिफरेंट मीनिंग डिफ़िकल्ट मीनिंग याद करें और क्वेश्चन आंसर तैयार करें. सो दैट्स ऑल.